الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جس میں بڑی سہولتیں ہیں اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے بڑی بشارتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی. انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں طرح کے کام کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی نبیوں کے علاوہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے تو کبھی کوئی برائی ہوئی نہیں، مجھ سے تو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوا، نہ چھوٹا نہ بڑا. تو ایسا دعویٰ قبول نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ غلطیاں تو آدمی سے ہو ہی جاتی ہیں، اور نیکیاں بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نیکی نہ ہو، بلکہ دونوں کام آدمی کر سکتا ہے. اسی کا نام ہے امتحان، کہ جب آدمی اسکول کا پرچہ لکھتا ہے امتحان حال میں تو صحیح بھی لکھ سکتا ہے، غلط بھی لکھ سکتا ہے. اب اگر غلط لکھے گا تو فیل ہو جائے گا، صحیح لکھے گا تو کامیاب ہو جائے گا. اور اگر ایسی صورت ہو کہ وہ غلط لکھ ہی نہیں سکتا تو امتحان کیسا؟ وہ تو صحیح لکھے گا. چنانچہ فرشتوں کا کوئی امتحان نہیں ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جن کے ہاں خیر ہی خیر ہے، شر کا سوال نہیں. نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، گناہ کا سوال نہیں. تو ان کا امتحان بھی نہیں. مگر ہمارا اور آپ کا امتحان ہے، کیونکہ ہم اچھا بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں. یہاں کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ رہا، کوئی روک نہیں رہا. یہ تو ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے. اپنے ایمان کی روشنی میں، اپنے دین کی روشنی میں ہم صحیح فیصلہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر ہم دین کو نظر انداز کر کے اپنی خواہش پر چلیں گے، لذتوں پر چلیں گے، عیش و عشرت میں پڑے رہیں گے، تو ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں باتیں رکھی ہیں،
اور اسی لیے شیطان لعین ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کے لیے جہنم مقدر ہے اور وہ جنت سے گیٹ آؤٹ ہے، راندہ درگاہ ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلے جہنم میں نہ جاؤں، ایک پارٹی کو لے کے جاؤں، ایک جماعت کو لے کے جاؤں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کی ناک کٹ گئی تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھئی آپریشن کرا لو، ناک ٹھیک کر لو، پلاسٹک سرجری کٹ گئی۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں سب کی کٹوا دو ناک، میں بھی تو دیکھوں نکٹے ہوتے کیسے ہیں۔ ایسے ہی ابلیس کا حال ہے، یہ راندہ درگاہ ہو گیا، اس نے کہا جی سب کو راندہ درگاہ کروا دو۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، اس ملعون نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قسم کھا کے یہ کہا ہے میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور ان سب کو ناشکرہ بنا کے رہوں گا، اور ناشکرے بنیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اس کی پوری کوشش چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جتنی چاہے کوشش کر لے، میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، تو ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لے، میں اپنے بندوں کے لیے راستے نکالوں گا کہ اگر وہ گنہگار ہو بھی جائیں گے تو ان کے لیے بخشش کا راستہ کھلا رہے گا، ان کے لیے مغفرت کا راستہ کھلا رہے گا، ان کے لیے رحمت کا راستہ کھلا رہے گا۔ یہ شیطان لعین پوری کوشش کرے گا کہ اللہ کے بندوں کو مایوس کر دے اور اللہ کی رحمت سے دور کر دے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے پیغمبر آپ دنیا میں اعلان کر دیجئے کہ جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے، کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں منٹوں سیکنڈوں میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے دربار میں آ کر ندامت کا آنسو بہائے اور اس کی آنکھ سے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے شرمندگی کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو سیکنڈوں میں معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، گناہ پر ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ تو ایک طرف شیطان کی پوری لابی لگی ہوئی ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے، صحیح حدیث ہے ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں کہ جو آدمی جمعے کے دن اچھی طرح سے غسل کرے اور اس کے بعد مسجد جائے پیدل، سوار ہو کر نہیں، اور مسجد میں پہنچ کر خطبہ غور سے سنیں، ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی
اس کے ہر ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں۔ 1 سال مسلسل روزے رکھنے کا اور 1 سال مسلسل رات میں عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 100 قدم سے آدمی آ رہا ہے تو 100 سال کی عبادت، 200 قدم سے آ رہا ہے تو 200 سال کی عبادت، 400 قدم سے آ رہا ہے تو 400 سال کی عبادت۔ اور فرمایا کہ جب آدمی 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد کے لیے چلتا ہے تو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ مٹتا ہے۔ اب جب مسجد میں پہنچا اور ابھی نماز میں دیر ہے، 5 منٹ ہیں 10 منٹ ہیں، انتظار میں بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ فرشتے اس انتظار میں بیٹھنے والے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیجئے، اس بندے پر رحم فرمائیے۔ کچھ نہیں کر رہا، بس باوضو انتظار میں بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ جماعت شروع ہو جائے اور امام سورہ فاتحہ پڑھے، اول الضالین پہ پہنچے تو آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لے شیطان کتنی کوششیں کر سکے، یہاں تو معافی ہے۔ وضو کرتا ہے آدمی، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ معاف، چہرہ دھوا، آخری قطرے کے ساتھ چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، پیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں، مسح کرنے کے سر کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ کیا شان مغفرت ہے! تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ تم جتنی نیکیاں کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہمارے گھروں میں یہ بات معروف تھی کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، مثلا قرآن ہاتھ سے گر جائے، تو ہماری خواتین کہتی تھیں چلو فوراً صدقہ کرو، فقیر کو آٹا دے دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ صدقہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ جو کہ صدقے سے خطائیں مٹتی ہیں، گناہ دور ہوتے ہیں، اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے صدقے کی بدولت سے۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اگر آدمی گناہ کرے اور اس کے بعد کوئی نیک عمل کر لے، اور بڑا گناہ اگر ہے تو دل سے شرمندہ ہو جائے، اور اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو وہ حق ادا کر دیں۔ کسی کا مال لے رکھا ہے واپس کر دیں، کسی کی زمین دبا رکھی ہے چھوڑ دیں، وارثین میں کسی کا حق لے رکھا ہے اسے پہنچا دیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دربار میں اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو جن باتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اس کی تو معافی اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتے ہیں، اور جن باتوں کا تعلق بندوں سے ہے تو جب تک بندے کا حق آدمی ادا نہ کرے یا بندے سے معافی حاصل نہ کرے اس وقت تک معافی نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی اگر کسی کی زمین دبائے رہے
اور میاں راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے، روزے پہ روزے رکھتا ہے، اور جماعت میں جا کے چلے لگاتا ہے، اور زمین داب رکھی ہے، معافی نہیں ہوگی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ایک بالش زمین کسی کی دبا لے ناحق، قیامت میں 7 زمینوں سے اس کی مٹی نکال کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی کہ لے اٹھا، اور یہ اٹھا نہیں پائے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی پر لعنت ہے جو زمین کی نشانی کو بدل دے، من غیر منار الارض۔ علماء نے لکھا کہ زمین کی نشانی بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈول بنی ہوئی رہتی ہے نا کھیت کی، ہل چلاتے ہوئے، ٹریکٹر چلاتے ہوئے گھسا لگا دیا، اب روزانہ تو پٹواری ناپنے جا نہیں رہا، آپ نے ادھر کا ادھر کر دیا 1 فٹ 2 فٹ۔ آپ بڑے ہوشیار سمجھ رہے ہیں اپنے کو کہ اچھا گھسا لگایا، پتہ نہیں چلا بڑھ گیا میرا کھیت، خوش ہیں ہو رہے ہیں آپ۔ حضور فرما رہے ہیں جس نے ڈول بدل دی، جس نے نشان بدل دیا، جس نے جگہ بدل دی، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کسی کو پتہ چلے نہ پتہ چلے، اللہ کے ہاں تو سب نوٹ ہو رہا ہے کتنے بالش اس نے زمین دبائی۔ قریبی جو کاشتکار ہے وہ تو سمجھ رہا ہے کہ بڑے صوفی آدمی ہیں، حاجی صاحب ہیں، یہ کیا کریں گے، وہاں دبائے بیٹھے ہیں۔ تو قیامت میں یہ نسب نہیں چلے گا کہ نمازیں لائیں اور جناب چلے لائیں اور جناب قرآن کریم کی تلاوت لائیں یا علم دین لے کر کے آئے، وہاں بندوں کے حقوق کا پائی حساب ہوگا، یاد رکھیے گا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، بتاؤ سب سے بڑا مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، دیوالیہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں وہی تو قلاش ہے، تو جیب خالی، بیلنس خالی۔ فرمایا نہیں، یہ قلاش نہیں ہے، قلاش وہ ہے جو قیامت میں بہت نمازیں لے کے آئے گا، نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس کو گالی دی، اس کو مارا، اس کا حق طلب کیا، تو سب مطالبہ کرنے والے آتے جائیں گے اور وہاں مطالبے کے جواب میں کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، کوئی سیٹنگ نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ کتنی نمازیں دے دو اسے، اس نے گالی دی تھی لو، اس نے غیبت کی تھی لو پکڑو، اس نے حق مارا تھا لو پکڑو۔ طالبین آتے جائیں گے اور لیتے جائیں گے، اور اس کی نمازیں روزے سب ختم، طالبین پھر بھی رہ جائے، کیونکہ اس کی زبان قینچی کی طرح چلتی تھی، یہ تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں تھا، بات بات پہ گالیاں دیتا تھا، بات بات پہ لوگوں کو سناتا تھا، بہتان تراشتا تھا، یہ تو قابو میں نہیں تھا۔ مطالبہ کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی، اللہ کے ہاں انصاف ہوتا ہے، وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ایسا کرو، اس کے بدلے میں تم اپنے گناہ اس پہ لاد دو۔ اب گیا تھا نیک بن کر، ہو گیا بروں سے برا، اٹھائے نہیں اٹھ رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر آدمی کو ڈرنا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کی کوشش کرنا ہے۔ گناہ اولن تو ہونے نہیں چاہیے، اور اگر ہوئیں تو اس کی توبہ کی جائے، نیکیاں کی جائے، تاکہ ہمارا نامہ اعمال صاف ستھرا ہو، روشن ہو۔
ہم دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ ہمارے ذمے نہ اللہ کا کوئی حق ہو نہ بندوں کا کوئی حق، وہ آدمی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ ایسے کامیاب بندوں میں ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ مختصر زندگی ہے، اس کو ہنسی خوشی، امن و سکون، راحت عافیت کے ساتھ گزارنے کی شکل یہی ہے کہ ہمارے ذمے ہمارے کندھوں پر کسی کا بوجھ نہ رہے۔ دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہی ہے جس کے کندھے بوجھ سے خالی ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، ہر قسم کی غلطیوں سے حفاظت فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔